انگیز بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر پہلے تو اس عقیدے کا قائل تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا اس کی بدبختی کا عالم کیا ہے۔ اپنی ایک تحریر حمامۃ البشریٰ میں یہ ایک تحریر لکھتا ہے کہ کوئی نبی کے بعد، حضور کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے، اور آگے جا کے خود نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کے اندر خاتم سے مراد مہر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو حضور والا بات یہ ہے، آپ نے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر انگلیاں اٹھانی ہیں، یا آپ نے ایڑی چوڑی کا زور لگا دینا ہے ان کو نبی کہنے میں یا پھر کسی اور کو نبی کہنے میں، اس کے زور لگانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے چاہنے والے یہ تمام سماعت کر لیجئے، وہ خود بھی ذلیل ہوا، اور آپ بھی اگر اس کو اس طرح سے مانیں گے قیامت تک انشاءاللہ ذلیل رہیں گے، اس لیے کیونکہ اللہ نے تو عزت دار ان لوگوں کو بنایا ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم الحمدللہ عزت دار لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم یہ آیت مبارکہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس آیت کو پڑھ کے فخر کرتے ہیں کہ جتنے نبی آنے تھے آ گئے، جتنے رسول آنے تھے آ گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ تو قرآن ہے، اور اگر آپ کتابوں کی طرف چلے جائیں، حدیث کی کتاب، اور حدیث کی کتاب بھی وہ کہ جس کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد معتبر ترین اور سب سے اصح کتاب صحیح بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورا باب لے کے آ رہے ہیں کتاب المناقب کے اندر، بابو خاتم النبوہ کے نام سے، کہ جس میں آپ حدیث ذکر فرماتے ہیں صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں صائب بن یزید ایک دن اپنی خالہ کے ساتھ حضور کے پاس آئے۔ ان کی خالہ نے کہا یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے، آپ دعا فرمائیں۔ میرے آقا ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، اپنے وضو کا پانی بھی دیتے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ثم کنت خلف ظہرہ، حضور وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو میں آقا کریم کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ فرماتے فنظرت، پھر میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے مہر نبوت کو دیکھا ہے، اور روایت کے الفاظ ہے بین کتفیہ، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہی مہر نبوت کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، قادیانی جتنی سازشیں ہیں اس کو سمجھیے، جتنی ان کی چالیں ہیں ان کو سمجھیے، اور ہمارے وہ علماء کے جنہوں نے 7 سپٹمبر کے اندر، اب سپٹمبر کے دن اپنی ایڑی چوڑی کا زور لگا کر شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا کروڑوں کروڑ نزول ہو، اور آپ کے ساتھ جتنے لواحقین دوست احباب تھے کہ جنہوں نے یہ قانون پاس کروایا کہ جو غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے یا پھر نبی کے بعد کوئی نبی مانتا ہے، وہ آئینی طور پر پاکستانی قانون کے مطابق آئینی طور پر یہ آرٹیکل ہے پاکستان میں، اگر آرٹیکل نمبر آپ دیکھیں 298 سی آرٹیکل یہ موجود ہے کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس چیز کا حمایت کرتا ہے کہ وہ نبی تھا یا اس جیسا کوئی نبی تھا تو وہ قانونی طور پر کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اور کافر ہی ہونا چاہیے۔ دینی طور پر کافر ہے، قانونی طور پر کافر ہے، اور ایسا بندہ کافر ہی ہوگا کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور اسی ایمان اور اسی عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے، اور کل بروز قیامت کی ہمارا ایمان ہے یہ غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد، یہاں تو ذلت والی موت مرا ہے، جہاں تو اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، آج تک دنیا اس پر نالت بھیجتی ہے، اور جس نے اس کی پیروی کی ہے، جو اس کے پیچھے چلتے رہے فالوور ہیں، وہ بھی آج تک ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جس نے بھی حضور کو آخری نبی مانا ہے نا، اللہ نے ان کو عزت دار بنایا ہے، آج بھی عزت دار ہیں، قبر میں بھی عزت دار ہوں گے، حشر کے میدان میں بھی عزت دار ہوں گے، اور وہی محبوب کی شفاعت کا حقدار ہوں گے کہ جس کی زبان پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہوں گے۔ جو میرے آقا کو آخری نبی مانتا ہوگا، حضور کی شفاعت کا بھی حقدار وہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے، غلام احمد قادیانی جو احمد کا غلام ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ غلام تو امتی ہی ہوتا ہے، ایک نبی دوسرے نبی کا غلام نہیں ہوتا۔ تو غلام احمد قادیانی کا نام یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ آقا کا غلام تو ہو سکتا ہے لیکن آخری نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے شریر لوگوں سے محفوظ رکھے، اور اسی عقیدے پر، ختم نبوت کے عقیدے پر قیامت تک کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قائم و دائم رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔